أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو أو الاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. ان آیات مبارکہ میں جیسا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سب سے پہلے ہم نے آیات میں پڑھا تھا مسئلہ ناسخ اور منسوخ کا، کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں اپنے منشا سے، اپنے ارادے سے پہلا حکم جو ہے اس کو بالکلیہ بدل دیتے ہیں، یا آیات باقی رہتی ہیں اور حکم بدل دیتے ہیں، یا حکم باقی رہتا ہے اور آیات منسوخ ہو جاتی ہیں، یا حکم اور آیات دونوں اللہ تبارک و تعالی بھلا دیتے ہیں، نہ وہ پڑھی جاتی ہیں نہ ان پر عمل ہوتا ہے۔ تو اس میں تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اور یہ نسخ اور منسوخ کے احکام جو ہیں ہر شریعت میں رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی عین حکمت اور عین رحمت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے پہلے جو حکم فرماتے ہیں وہ بھی رحمت ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے کوئی دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں تو وہ بھی رحمت ہوتا۔ اسی طرح جیسے کہ اب آپ کے سامنے قبلہ کی تحویل ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ زیادہ نماز آپ ما بین الرکنین، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی جو طرف ہے اسی طرف میں حضور پاک زیادہ نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرف سے ہی آپ کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کے دل میں یہ تمنا ہوتی تھی کہ کسی طرح اللہ یہ کعبہ میرا کعبہ بنا دیں۔ آپ رخ تو کرتے تھے بیت المقدس کو، لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا تھا۔ تو جب آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوں اور رخ کریں بیت المقدس کو تو یہ کعبہ درمیان میں آئے گا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور تقریباً وہاں 17 مہینے تک حضور پاک نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی۔ اب مدینہ منورہ جانے کے بعد کیفیت بالکل بدل گئی، کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ اس جانب ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو اس کعبۃ اللہ کو باقاعدہ پشت ہوتی تھی، اور حضور کی تمنا تھی کہ یہ کعبہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ پہلا حکم جو ہے منسوخ کر دیا اور حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آج کے بعد تم جو ہے اللہ کے کعبہ ابراہیمی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب اگر ہم غور کریں تو اس میں اللہ کی سراپا رحمت ہے۔ مسجد اقصی بھی اللہ کا گھر ہے اور کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اقصی کو بھی اللہ کے نبیوں نے بنایا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اللہ کے کعبے کو بھی انبیاء نے بنایا، حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب تک چاہیں بیت المقدس کی طرف متوجہ رکھیں اور جب چاہیں کعبے کا حکم دے دیں، کسی کو اعتراض کرنے کا اس میں حق نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں حکمت بھی تھی تاکہ اصل بات لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تم مشرق اور مغرب کے پجاری نہیں ہو،
جیسے بعض لوگ سورج کے پجاری ہوتے ہیں، سورج نکلے گا بس عبادت کریں گے، اور اسی طرح بعض لوگ آگ کے پجاری ہوتے ہیں، آگ جلے گی تو وہ عبادت کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں دریاؤں کے پجاری ہیں، اب دریا بہیں گے تو وہ عبادت کریں گے، دریا ہی خشک ہو جائے تو بس خدا ختم ہو گیا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اللہ معاف فرمائے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھی صاحب قبر کتنا اللہ کا ولی تھا لیکن موت کے بعد قبر میں سو گیا ہے۔ تو جس پہ خود موت آ گئی اور جو خود قبروں میں دفن ہو گئے اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے موت کے فیصلے فرما دیے ہیں، تو وہ اب خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو خود اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے منقطع ہو گئے، ان کے اعمال بھی منقطع ہو گئے، ان کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم جب دے دیا تو سمجھ آ گئی کہ مسلمان اللہ کے حکم کا بندہ ہے، وہ نہ مشرق کا پجاری ہے نہ مغرب کا پجاری ہے، وہ نہ شمال کا پجاری ہے نہ جنوب کا پجاری ہے، وہ تو اپنے اللہ کے حکم کے آگے جھکنا چاہتا ہے۔ جب تک اللہ نے بیت المقدس کی طرف جھکایا وہ اسی طرف نماز پڑھتے رہے، جب اللہ نے کعبہ ابراہیمی بدل دیا وہ اسی طرف پھر گئے۔ اور باقی جو لوگوں نے یہ ایک مشہور کر رکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد قبلتین ہے، یعنی اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور کعبہ بدل گیا، یہ بات غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، حضور اپنی مسجد مبارک میں تھے جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھ لیا ہے، آپ کی تمنا کو ہم سمجھ گئے ہیں، آپ کی نظریں اٹھتی ہیں اور جھک جاتی ہیں اور ادب سے آپ درخواست نہیں کرتے، تو آپ کی درخواست ہم نے سمجھ بھی لی، منظور بھی کر لی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج کے بعد آپ قبلے کی طرف رخ کریں، کعبہ ابراہیمی کی طرف، چونکہ آپ ملت ابراہیمی پہ ہیں اور آپ اولاد ابراہیم ہیں اور آپ ولد اسماعیل ہیں، اس لیے آج کے بعد آپ کا کعبہ جو ہے وہ کعبہ بھی ابراہیم ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور اپنی مسجد مبارک میں تھے، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بات واضح آتی ہے کہ ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی تو اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ اٹھو جلدی کرو، ہم جلدی سے کعبہ ابراہیمی کی طرف نماز پڑھ لیں تاکہ سب سے پہلے اطاعت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے، کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہی حکم نازل ہوا تعمیل شروع ہو گئی۔ جہاں تک مسجد قبلتین کا تعلق ہے، اس کو دو قبلوں والی مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ نماز پڑھتے تھے مسجد اقصی کی طرف اور اسی طرف وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں انہیں باہر سے ایک صحابی نے پکار کے کہا کہ بھئی میں ابھی ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور کعبہ ابراہیمی ہو گیا ہے، اللہ نے حکم دے دیا، قبلہ بدل گیا، تو وہ اسی حالت میں کعبے کی طرف بدل گئے، تو اس لیے اس مسجد کا نام جو ہے قبلتین پڑ گیا۔ بعض لوگ غلطی سے یہ منسوب کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ تو اب دیکھیں اس میں کتنی بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت بھی کر دی، اللہ نے اپنے نبی کی تمنا بھی پوری کر دی، اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کعبہ ابراہیم کو شرف بھی عطا فرما دیا کہ اب قیامت تک مسلمانوں کا یہ قبلہ بن گیا۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن یہودیوں نے اور یہودیوں کے پیدا کردہ مذاہب جو ہیں معتزلہ، روافض اور جتنے فرق باطلہ ہیں، انہوں نے ناسخ و منسوخ پہ اعتراض کیا کہ جی اللہ کا اگر حکم ہوتا تو پھر کیوں بدل جاتا۔ تو بہرحال ان آیات کو آپ نے مفصل پڑھ لیا۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہ ملا تھا کہ جیسے یہودیوں کی باتوں میں آ کر ناسخ اور منسوخ کا انکار نہ کرو، اسی طرح اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے پاک پیغمبر سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، کیونکہ زیادہ سوال کرنے میں کبھی کبھی ایسا حکم بھی آ جاتا ہے جس کو تم پھر پورا نہیں کر سکو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ٹیڑے ٹیڑے سوال کیے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ جب جا رہے تھے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا
تو قوم کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم تو مارے گئے۔ حالانکہ اگر قوم کو صبر ہوتا، وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی ہے، اللہ نے ہزاروں جادوگروں کو اسلام نصیب کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اتنی طاقت نہیں دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکے، تو جس پروردگار نے ہمیں یہ سارے معجزے دکھائے ہیں وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن قوم بے تاب تھی، کہنے لگی ہم تو مارے گئے، ہمارے آگے سمندر ہے، دریا ہے، دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مت گھبراؤ، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھلائیں گے، ہمیں راستہ عطا فرمائیں گے، جس نے پہلے ہماری مدد فرمائی ہے وہی ہماری مدد فرمائے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب آئے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے دریا کے پانی پہ مار دو اور اس سے راستے بن جائیں گے اور اپنی قوم کو انہی راستوں سے آرام سے دریا سے گزار لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ عصا مارا۔ اب دیکھیں پانی پر بھی کوئی چیز اثر کرتی ہے، لیکن یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ پانی پر جب عصا مارا تو 12 درے بن گئے، باقاعدہ 12 سڑکیں بن گئی، ان کے قبیلے بھی 12 تھے۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اب اس میں داخل ہونے میں کیا بات تھی، لیکن کہنے لگے جی ہم تو داخل نہیں ہوتے، کیونکہ اگر یہ 12 راستے ہیں اور 12 دیواریں کھڑی ہیں، جو آدمی اس راستے سے گزرے گا اس کو کیا پتا کہ یہ گزر گیا یا ڈوب گیا ہے، لہذا مہربانی کرو ان کے اندر بھی باقاعدہ سوراخ ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں پھر نکلیں گے، ورنہ جو ہے ہم اس سے نہیں نکلتے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا کی۔ تو ایسے سوال کرنا جو ہے یہ حکم خدا بندی کے خلاف ہے، یہ آدمی کی جہالت پہ اور تعنت پہ دلالت کرتے ہیں کہ ایسے ایسے سوال کرنا بھی تمہارے سامنے معجزہ واضح ہے۔ حضرت نے عصا مارا، پانی جم گیا، سڑکیں بن گئیں اور بن بھی 12 کی 12 گئیں تمہارے قبیلوں کے مطابق، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اب جناب اس میں روشن دان اللہ نے بنا دیے کہ وہ گزرتے بھی جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے کہ ان کے پاس ایک بندہ مر گیا، اللہ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت لگا دو۔ اب کہنے لگے جی گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کی چال کیسی ہو، یہ کیسے، اتنے سوالات کر ڈالے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہدایت کر دیں کہ وہ ایسے ایسے سوالات نہ کیا کریں جو آدمی کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے اللہ کے ہاں یعنی بڑا غضب کا مستحق ہوتا ہے کہ جو ایسا سوال کرے اور کوئی چیز اس کے سوال کی وجہ سے اللہ حرام کر دیں اور ساری امت قیامت تک مشکل میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے یہ 2 مسئلے یاد رکھیں کہ بھئی ایک تو قرآن میں اللہ نے حکم بدلا ہے تو خیر ہی خیر ہے اور رحمت ہی رحمت ہے۔ پہلا حکم بھی رحمت تھا اور دوسرا حکم بھی رحمت ہے۔ اس نے کیوں بدلا ہے اس کا منشا ہے، جیسے دن کو بدل دیتے ہیں رات سے اور رات کو بدل دیتے ہیں دن سے، عزت کو بدل دیتے ہیں ذلت سے اور ذلت کو بدل دیتے ہیں عزت سے، صحت کو بدل دیتے ہیں بیماری سے اور بیماری کو بدل دیتے ہیں صحت سے۔ تو جب اس کے تکوینی امور کے اندر کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے تو اگر اللہ اپنے تشریعی امور کے اندر بھی احکام بدلیں تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ بلا وجہ آدمی سوال نہ کرے، یعنی خاص طور پہ اس زمانے میں تو سخت پابندی تھی کہ جب وحی اتر رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، حضور پاک موجود تھے، اگر کوئی سوال ہوتا تو فوراً اس کے مطابق حکم آ جاتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو منع فرمایا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی کوئی بندہ ایسے سوالات نہ کرے جو بلا وجہ پریشانی کا باعث ہو، یعنی آدمی ایسے سوال کرے جی اگر میں مثال کے طور پر میں نے جناب اگر فلاں کام کیا تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا، جب کام ہی نہیں کیا تو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ تمہیں پیش آ گیا
تم نے عمرہ کیا، کوئی غلطی ہو گئی تو پوچھ لو، یا عمرہ کرنے سے پہلے احکام پوچھ لو۔ تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنا سیکھ لو، نماز کے احکام سیکھ لو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی نماز میں تو مسئلہ پوچھ لو۔ لیکن ایک واقعہ بھی نہ ہوا ہو دنیا میں اور فرضی مثالیں پیدا کر کے آدمی مسئلے سوچنا شروع کرے اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جی بڑی اچھی بات ہے کہ آنے والے 100 سال کا یہ بندہ فکر کر رہا ہے، تو یہ باتیں اسلام میں قبول نہیں ہیں۔ جو حالات کے مطابق مسئلہ پیش آ جائے اسی کے مطابق آدمی بحث کر، جیسے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ جب آپ راستے میں پہنچے آپ کو اطلاع ملی کہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں طاعون کی بیماری ہے۔ طاعون ایک بیماری ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کبھی کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو کبھی طاعون مسلط کر دیتے ہیں، کبھی وبائیں بھیج دیتے ہیں، کبھی ہوائیں بھیج دیتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی پانی ختم کر دیتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی فصلات ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ انواع من العذاب ہوتے ہیں۔ ان کا علاج کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو، استغفار کرو، نمازیں پڑھو، خیرات کرو، صدقات کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو جب وہ طاعون کے بارے میں پتہ چلا تو اب صحابہ رک گئے اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو جمع کیا کہ بھئی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل مسئلہ پیش آ گیا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں مسلمانوں کی فوجوں کی مدد کرنی ہے اور اس جگہ طاعون کی بیماری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری فوج طاعون کا شکار ہو جائے، تو اب ہمیں بتلائیں کہ ہم کیا کریں۔ تو اب ایک مسئلہ پیش آ گیا تو صحابہ کو بٹھا لیا، مجلس شورا کو بٹھا لیا اور بڑے بڑے علماء صحابہ کو جمع کر لیا کہ بھئی اب اس مسئلے کا حل نکالو کہ اب ہم کیا کریں۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ جی ہمیں جانا چاہیے، جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہے، وہ تو ٹل سکتا نہیں۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ جی بالکل نہیں جانا چاہیے، ہمیں جب پتہ ہے کہ وہاں بیماری ہے اور اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب ہم دیکھ رہے ہوں کہ آگ جل رہی ہے تو یہ تو کوئی توکل نہیں کہ آدمی آگ میں کود پڑے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے دریا بہہ رہا ہے تو یہ تو توکل نہیں کہ آدمی کہے کہ چلو جی میں اس میں داخل ہو جاتا ہوں، جو اللہ چاہے گا۔ اللہ نے کہا ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ تو اب اس پہ بحث ہوئی۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے غور کرنے کے بعد فرمایا کہ قافلہ روک دو، ہم اس عذاب والی بستی میں داخل نہیں ہوں گے، لہذا قافلے کو واپس چلنا چاہیے۔ ایک آدمی کو جلال آ گیا، بعد آدمی جلالی بھی ہوتے ہیں، جذبات میں آ گئے، تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین تفر من قدر اللہ، عجیب آدمی ہو، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، اللہ کی تقدیر سے کون بھاگ سکتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ اللہ کے بندے اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ جائیں گے تو پھر بھی اللہ کی تقدیر کی طرف، ہم کہیں چلے جائیں تو اللہ کی تقدیر سے کون بھاگ سکتا ہے؟ تو آپ اسی مسئلے پر جم گئے تو صبح کو ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے حدیث سنا دی، انہوں نے کہا امیر المومنین قد اصبتا، الحمدللہ تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی ہے، حضور نے فرمایا اذا سمعتم بارض الطاعون فلا تدخلوها، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کسی بستی میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو کبھی داخل مت ہو، اور تم اس بستی میں موجود ہو تو پھر نکلو بھی نہ، یعنی اگر پہلے سے بستی میں موجود ہو اور بیماری آ گئی تو نہ نکلو، لیکن اگر تم باہر ہو اور آ رہے ہو اور پتہ چل گیا ہے تو اندر نہ آؤ۔ تو یہ حضور پاک کا بھی فرمان ہے۔ تو حضرت عمر خوش ہو گئے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھ سے بھی وہی فیصلہ کرایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ تو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اچھا اس میں بھی حکمتیں ہیں کہ بھی تم باہر ہو تو بلا وجہ عذاب میں کیوں جاؤ، اور اگر وہی عذاب آ گیا ہے تو تم باہر نکل جاؤ گے، لوگ مر جائیں تو کون جنازہ پڑے گا، کون دفن کرے گا، کون ان کی قبریں بنائے گا؟ اور پھر تم اگر باہر جاؤ گے، جہاں جاؤ گے اس بیماری کو بھی ساتھ لے جاؤ گے، وبا پھیلاؤ گے۔
اور مسلمانوں کے لیے بھی بیماری کا سبب بنو گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک کے فرمان میں حکمتیں تھیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اہم، ایسا مسئلہ کہ جس سے نکلنے کا حل کوئی نہیں ہے، تو بالکل پوچھ لیں صحابہ، بالکل سوال کر لیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ سب سے بہتر جماعت جو تھی وہ صحابہ کی تھی۔ فرمایا سب سے بہتر قوم جو تھی وہ صحابہ محمد مصطفیٰ تھے، کہ انہوں نے ساری زندگی میں صرف 12 مسئلے پوچھے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اور ایسے مسئلے پوچھے ہیں ماشاءاللہ جس سے پوری امت کو قیامت تک کے لیے فائدہ ہے۔ سارے مسائل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اللہ نے ایک حکم یہ دیا کہ تم ایسا نہ کرو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کثرت سوال کر کے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ کثرت سوال سے بچا کرو، یہ 2 حکم ہو گئے۔ اب ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتلا دیں کہ یہ جتنے اہل کتاب ہیں یہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، اصل میں دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام پہ رہنے ہی نہ دیں۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہیں اسلام سے ہٹا دیں اور کفر میں لے جائیں۔ جب تک تمہیں کفر میں نہ لے جائیں گے یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ لاکھ یہودیوں کی خدمت کریں، آپ لاکھ نصرانیوں کی خوشامد کریں، لیکن یہ لوگ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ ہرگز یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے کے تابع نہ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں میں حسد آ گیا ہے کہ سب سے افضل نبی ملا تو عرب کو ملا، سب سے اشرف پیغمبر ملے، خاتم الانبیاء ملے، خاتم المرسلین ملے، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، تو یہ نبوت ملی تو ولد اسماعیل کو مل گئی اور ہم محروم ہو گئے۔ اور سب سے افضل امت بنی تو محمد مصطفیٰ کی امت بنی، یعنی تمام انبیاء کی امتوں سے افضل امت بن گئی امت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے قرآن میں نص فرما دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا سب سے بہتر امت تم ہو کیونکہ تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرنے والے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں حسد ہے، ان کے دلوں میں بغض ہے، ان کے دلوں میں سرکشی ہے، یہ آپ کو اپنے راستے سے اور آپ کی امت کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور ان کو حالانکہ یہ پتہ ہے کہ سب سے افضل نبی بھی محمد مصطفیٰ ہے، اور سب سے جامع کتاب بھی اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے جامع شریعت جو ہے وہ شریعت اسلام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یعنی اہل کتاب میں سے بہت سارے جو ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں لوٹا ڈالیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا ڈالیں۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسهم، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان پر حق جو ہے وہ بھی واضح ہو چکا۔ اللہ نے فرمایا چلو وہ تو یہ کرتے ہیں، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، آپ کی امت کو حکم دیتے ہیں فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ آپ درگزر کریں، آپ ان کو معاف کر دیں، انتظار کریں اللہ کے حکم کا، انتظار کریں اس دن کا جب اللہ کی مدد آئے گی، انتظار کریں اس دن کا جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ مدینے میں رہ کر آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، ایسا وقت آئے گا اللہ یہود و نصارہ کو نکال کے میرے بدنی کے دین کو غالب کر دیں گے۔ اور الحمدللہ حضور کی زندگی میں وہ وقت آ گیا، یہود کو مدینے سے نکالا گیا۔ 2 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ایک قبیلے کو تو حضور پاک نے نکال دیا، خیبر کی طرف چلے گئے، اور ایک قبیلہ جو ہے ان کو قتل کیا گیا، اور ان کا مال جو تھا بطور مال غنیمت تقسیم کیا گیا بنو قریظہ کو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو معاف کریں، درگزر کریں، اور اس وقت کا انتظار کریں جب اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اور حکم دیا کہ اپنے بندوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں اگر پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو علاج بھی بتلا دیا، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تم نمازیں قائم کرو، اللہ اگر مال دے تو زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے یعنی خیرات کرو گے، گویا وہی تم اللہ کے بینک میں آگے بھیج کے جمع کرا رہے ہو، اسی کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اپنی امت کو کہ غور کرو کہ دنیا کے اندر جو پہن لیتے ہو وہ بوسیدہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے، اور جو کھا لیتے ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہی چیز باقی رہتی ہے جو تم اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیتے ہو، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا تمہیں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور تحقیق اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کس نے اخلاص سے کیا ہے اور کس نے اخلاص سے نہیں کیا۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یحذر تبارک و تعالی، اللہ پاک اپنے بندے ایمان والوں کو ڈراتے ہیں کہ کافروں کے رستے پہ نہ چلیں، اور اللہ پاک خبر دیتی ہیں کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، یہ دلوں بھی آئیے اندر سے بھی باہر سے بھی تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان والوں سے بڑا حسد ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ جانتے ہیں کہ مومن ہم سے افضل ہیں اور ان کے پیغمبر بھی افضل الانبیاء ہیں۔ اور اللہ پاک نے اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا بالصفح، اعراض کریں، والعفو، اور معاف کریں ان کو اور برداشت کریں، حتی یاتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ جائے مدد کا اور فتح کا، اور اللہ نے حکم دیا کہ نمازیں قائم کرو، زکاتیں ادا کرو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں رغبت دلائی، چونکہ یہ سب سے اہم عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ ہیں۔ نماز ادا کرنا اور قائم کرنا جو ہے سب سے افضل عبادت ہے، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے، اس لیے اللہ نے ہر جگہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو ملا کے ذکر کیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کما قال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد سعيد بن جبير اور اکرمہ بن عباس قال قال حيي بن اخطب ابو ياسر بن اخطب من اشد يهود للعرب حسدا اذ خصم الله برسوله وكان جاهدين في رد الناس الاسلام استطاع فانزل الله فيهما۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حیی ابن اخطب اور ابو یاسر ابن اخطب، یہ دونوں جو ہیں یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے سردار تھے، ان دونوں کو اسلام سے بڑی عداوت تھی اور مسلمانوں سے بڑا بغض تھا۔ ان کے بارے میں اللہ پاک نے یہ آیات نازل کی، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم الی آخرہ، وقال عبد الرزاق عن معمر الزہری فی قوله تعالی ود کثیر من اہل الکتاب قال هو کعب بن الاشرف، انہوں نے کہا کہ یہ کعب بن الاشرف کے بارے میں نازل ہوئی۔ اصل یاد رکھو، عبرت جو ہوتی ہے عموم لفظ سے ہوتی ہے، وہ بھی دشمن تھا، وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك النبي ان كعب بن الاشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهج النبي صلى الله عليه وسلم۔ کعب بن مالک نے اپنے ماں باپ سے روایت کی ہے کہ کعب بن الاشرف جو ہے یہ یہودیوں کا بڑا مشہور آدمی ہے، اور یہ شاعر بھی تھا، اور یہ اپنے شعروں میں حجو کرتا تھا، یعنی حضور کی شان کے خلاف یہ شعر لکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا وَقَالَ ذَاكِرٌ بَاسَ أَنَّ رَسُولًا أُمِّيًّا يُخْبِرُهُم بِمَا فِي أَيْدِيهِم مِّنَ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالْآيَاتِ ثُمَّ يُصَدِّقُ بِذَٰلِكَ كُلِّهِ مِثْلَ تَصْدِيقِهِمْ وَلَٰكِنَّهُمْ جَحَدُوا ذَٰلِكَ كُفْرًا وَحَسْدًا وَبَغْيًا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کو النبی الامی بنا کے بھیجا۔ آپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، آپ کسی استاد سے نہیں پڑھے، لیکن اللہ کے پیغمبر ان کو بتلاتے کہ تمہاری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہاری انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بالکل سچی بات تھی جس کی حضور خبر دیتے تھے تو ان کو اور حسد اور بغض پیدا ہوتا تھا۔ وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ يَقُولُ مِن بَعْدِ مَا أَزَاغَهُمُ الْحَقُّ لَمْ يَجْهَلُوا مِنْهُ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ الْحَسَدَ حَمَلَهُمْ عَلَى الْجُحُودِ فَعَيَّرَهُمْ وَوَبَّخَهُمْ وَأَشَدَّ الْمَلَامَةِ
وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وهم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ یہودی جو مخالفت کرتی ہیں یہ جہل کے مارے نہیں کرتے بلکہ ان پہ حق روشن ہو چکا ہے. ان کو پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ سچے نبی ہیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ کا قرآن سچی کتاب ہے، ان کو پتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے، لیکن یہ بالکل بغض اور حسد کی بنا پہ مخالفت کرتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومن جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ پر اللہ نے قرآن اتارا پاک پیغمبر پہ، اس پہ ماننے والے اور پہلی کتابوں کے ماننے والے ہیں، فرمایا بکرامتی و ثوابہ الجزیل و مؤونتہ لهم وقال بمن انفسهم من قبل انفسهم بالتورات والانجیل. تورات میں بھی یہ لکھا ہوا، انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا. وَكَفَرُوا بِهِ حَسَدًا وَبَغْيًا إِذْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ. لیکن یہودی کیوں مخالف ہو گئے کہ بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی، ولد اسماعیل میں چلی گئی. وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ وَالنَّصْرُ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی اپنی امت کو حکم دیں کہ درگزر کریں، معاف کریں، انتظار کریں اللہ کی نصرت کا. جیسے فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ پاک نے پہلے خبر دی اپنے پاک پیغمبر کو کہ جو اہل کتاب ہیں یا مشرک ہیں ان سے بڑے بڑے ایذا پہنچیں گے، بڑی بڑی تکلیفیں تمہیں پہنچیں گی. وقال علی بن ابی طلحہ بن عباس فی قوله تعالی فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نسخ ذلك قل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. پہلے حکم یہ تھا کہ ان کو معاف کریں، اعراض کریں، یہ حکم منسوخ ہو گیا. حکم آیا کہ اب اللہ نے طاقت دی ہے، مقابلہ کریں، قتال کریں، جہاد کریں ان کے ساتھ. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَهُمْ صَاغِرُونَ فَلْيَعْفُوا عَنِ. اللہ پاک نے فرمایا کافروں اور مشرکوں سے جہاد کرو اس وقت تک جب یہ ذلیل اور عاجز ہو کر تسلیم نہ کر لیں، یا تو اسلام میں آ جائیں یا پھر جزیہ دیں اور تم اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہوئے تمہارے تابع ہو جائیں. اللہ نے یعنی پہلا حکم جو تھا وہ رعایت والا وہ ختم کر دیا. وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ وَسُدَيْ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ. ان نے فرمایا کہ یہ حکم جو ہے فاعفوا واصفحوا کا یہ پہلے تھا، جب تلوار کا حکم آیا تو یہ حکم ختم ہو گیا. وَيُرْشِدُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھی یہی اشارہ ملتا ہے کہ تم اللہ کے امر کا انتظار کرو. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير انه صاحب بن زيد اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفون المشركين واهل الكتاب كما امرهم الله ويصبرون على الاذى. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور پاک اور حضور کے صحابہ مشرکین کو معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابھی درگزر کرو، برداشت کرو. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَأَوَّلُ مِنَ الْعَفْوِ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ فِيهِمْ بِالْقَتْلِ فَقَتَلَ اللَّهُ يَنْقَطِعُ مِصْرَادِ قُرَيْشٍ وَهَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَرَوْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ السِّتَّةِ لَكِنْ لَهُ أَصْلٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر انتظار کرتے رہے، جب اللہ نے حکم دیا جہاد کا اور قتال کا تو پھر اللہ کے نبی اٹھے اور پھر کافروں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ قتل ہوئے. مفسر فرماتا ہے کہ سیاستہ میں تو یہ روایت موجود نہیں ہے، لیکن اس روایت کا اصل جو ہے وہ صحیحین کے اندر اسامہ بن زید کی روایت سے موجود ہے. وقولہ تبارک و تعالی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. یاد رکھو جہاں نماز کا حکم ہے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. جہاں بھی قرآن میں دیکھو گے یہی لفظ ملے گا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. تو نماز قائم کرنے کا کیا معنی؟ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو وقت میں ادا کرو اور نماز کے تمام ارکان اور شروط جو ہیں وہ پورے کرو، پھر نماز قائم ہوتی ہے. اب ایک آدمی مثلا بیٹھا رہے، ظہر کے بعد بیٹھا رہے، جب سورج ڈوبنے لگے تو جلدی جلدی اٹھ کے عصر پڑھ لے، تو اس نے فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز کو قائم نہیں کیا. اس لیے حضور نے فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہوتی ہے.
کہ انتظار کرتے 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 عصر کو اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے قریب آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا منافق کی نماز۔ اچھا، اسی طرح اگر ایک آدمی نے نماز پڑھی لیکن اللہ اکبر جلدی جلدی کیا اور رکوع اور سجود آرام سے نہیں کیا تو اس نے بھی نماز قائم نہیں کی۔ اس لیے حضور پاک کے سامنے ایک صحابی نے جب جلدی جلدی نمازیں پڑھی، جیسے اکثر ہمارے بھائی پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ایک ہی سجدے میں سیدھے نہیں ہوتے، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک صحابی نے نماز پڑھی، حضور کی خدمت میں آیا، سلام کیا، حضور نے فرمایا ارجع فصل فانک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ بیچارہ گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر واپس آ گیا حضور کی خدمت میں، آپ نے فرمایا ارجع فصل فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے جا کے تیسری دفعہ نماز پڑھی اور پھر آگے سلام کیا، حضور نے فرمایا ارجع فصل فانک لم تصلی، اللہ کے بندے پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا حضور میں تو باہر کا رہنے والا ہوں، میں نے تو اسی طرح یاد کی ہوئی ہے نماز، تو میں تو جتنی دفعہ بھی پڑھوں گا تو اسی طرح ہی پڑھوں گا، تو اب آپ مہربانی فرما کے مجھے نماز سکھلا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رکوع میں جاؤ اللہ کے بندے تو رکوع کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ بس ایسے کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے کرتے رہو، رکوع میں جاؤ تو حتی تطمئن راکعا، اطمینان سے پوری کمر سیدھی ہو جائے، اچھی طرح جھک جاؤ، اپنے گھٹنوں کو اچھی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور پھر بڑے آرام سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ جب تسبیح کہو تو تمہیں پتہ تو ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسے تو نہیں کہ بس سبحان پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، یہ نماز نہیں ہوتی، بالکل نماز ادا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ہمارے یہاں بیچارے 70 سال کے بوڑھے ہیں، عمرے پہ آئے ہوئے ہیں اور نماز غلط ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، عمرے کی تڑپ ہے، عمرہ کرنے آئے ہیں، حج کریں گے اور کئی مہینے بیچارے حرم میں رہ کے گزاریں گے حج کی تمنا میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی حج نصیب فرما دے، اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ لیکن اگر نماز ٹھیک نہ ہو تو اس عمرے کا اور حج کا کیا فائدہ؟ حج تو ساری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور نماز تو 24 گھنٹے میں 5 دفعہ فرض ہے، اور حج کا حکم تو جبریل لائے ہیں اور نماز کا حکم تو خود محمد مصطفیٰ لائے۔ نماز کا حکم تو اللہ کے نبی معراج والی رات خود لے کے آئے۔ اب کتنے مسلمان ہیں ہمارے سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، نماز میں کھڑے ہوں گے تو کعبے سے ادھر کھڑے، حالانکہ یاد رکھو جب کعبہ سامنے ہو، جب تک ہر آدمی کا پورا بدن اس کعبے کے اندر نہ ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھ لو، مسئلہ سمجھو۔ یعنی اگر آپ اپنے ملک میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں سے تو جہت قبلہ کافی ہے۔ کیا مانا کہ بھی قبلہ ہے مغرب کی طرف، بس ہم نے اسی طرف کر لیا، رخ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب کعبہ شریف سامنے ہو تو ہر آدمی جب کھڑا ہو تو اس انداز میں کھڑا ہو کہ اس کا پورا بدن جو ہے اس کعبے کے اندر آئے۔ اسی لیے یہاں پر صفیں گول کیوں بناتے ہیں؟ ورنہ ہر ملک میں صف جو ہے ایک سیدھی بنے گی نا، کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ صفیں گول بنائی جائیں۔ یہاں صفیں اس لیے گول بنائی جاتی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے کعبے کے اندر آ جائے۔ مثلا آپ دیکھیں میں یہاں پر بیٹھ کے اگر یوں نماز پڑھوں، حالانکہ کعبے کی جہت تو موجود ہے لیکن میری نماز نہیں ہو، اس لیے کہ میرا رخ اور میرا بدن اور میرا وجود کعبے کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ذرا بھی ہٹ گیا تو نماز ختم۔ اسی طرح کی سے حضور نے فرمایا کہ جب تم رکوع سے اٹھو تو آپ نے فرمایا یہ پورا جوڑ جو ہے اپنی جگہ پہ آ جائیں، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ فرمایا پھر جب تم سجدے میں جاؤ حتی تطمئن ساجدا، سجدے میں پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھو کہ انگلیاں جو ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اور پھر اپنے ہاتھوں کو یوں نہ بچھاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ لا تفترش، آپ نے فرمایا ایسے ہاتھ بچھا کے سجدہ نہ کیا کرو جیسے کتا بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو رکھو اور ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہونے چاہیے اور اطمینان سے سجدہ کرو، اور کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اگر اللہ توفیق دے تو 7 دفعہ بھی کہہ لو، اللہ توفیق دے تو 11 دفعہ بھی کہہ لو، اللہ توفیق دے تو 21 دفعہ بھی کہہ لو، اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو تو 100 دفعہ بھی کہہ لو، کوئی منع نہیں ہے، جتنی مرضی آئے، جتنے لمبا سجدہ ہوگا، چونکہ حضور نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ انسان کے تذلل کی آخری انتہا ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو مٹی میں ڈال دیتا ہے کہ یا اللہ اب میں تیرے دروازے پہ آ گیا، میرا سب سے عزت والا بدن کا حصہ جو ہے وہ چہرہ تھا، اس عزت والے حصے کو میں نے مٹی میں ملا دیا ہے۔ تو جب بندہ ذلت کی انتہا پہ آتا ہے تو پھر مولا کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب سجدے سے اٹھو تو پھر سیدھے بیٹھو، سیدھے بیٹھو اور اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی، یہ دعا میں پھر دوسرا سجدہ کرو، یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس طرح نماز قائم نہیں ہوتی، تو اس لیے حکم ہے کہ نمازوں کو قائم کرو۔ اگر وضو کسی نے صحیح نہیں کیا تو نماز قائم نہیں کی، اگر کسی نے پاؤں صحیح نہیں دھوئے، گٹے چھوڑ دیے، کہیں سے پاؤں رہ گیا، انگلیوں کے اندر خلال نہیں کیا، اندر جگہ جو تھی وہ پانی ہی نہیں پہنچا، وضو نہیں ہوا۔ انگلیوں میں بعض اوقات بعض لوگوں کی انگلیاں کچھ زیادہ ملی ہوئی بھی ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا خلال کرنے سے پانی ہر جگہ پہنچ جاتا، یا آدمی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے ہلائی نہیں، اس کے نیچے پانی ہی نہیں پہنچا۔ تو ان تمام چیزوں کا جب تک خیال نہ کیا جائے، اور جہاں نماز پڑھے وہ جگہ پلید ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، تمہارا لباس پلید ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، تم خود جنب کی حالت میں ہو تب نماز نہیں ہوگی، عورت حیض و نفاس میں ہے نماز نہیں ہوگی، یعنی بدن بھی طاہر ہو، لباس بھی طاہر ہو، اور زمین بھی جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ بھی طاہر ہو، اور رخ بھی عین قبلے کی طرف ہو۔ اچھا اسی طرح بعض اوقات ویسے تو اللہ اکبر جیسے بھی کر لو نماز ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہے نماز کا ہو جانا، یعنی فرض کا سر سے اتر جانا، ایک ہے کہ اس نماز پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نعمتیں اور رحمتیں میسر آئیں۔ آپ نے دیکھا نا جی، مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے آپ ایک روٹی لے آئیں اور آگے یوں پھینک دیں تو پیٹ تو بھر جائے گا، کھا لے گا تو پیٹ تو غریب کا بھر ہی جائے گا نا اگر کھا لے گا، چاہے جیسے آپ نے پھینک دی۔ لیکن ایک آدمی کو آپ باقاعدہ روٹی کپڑے میں ڈھانک کے اور دسترخوان بچھا کے آرام سے بٹھا کے، اور ساتھ میں آپ نے گلاس پانی کا رکھا ہے اور روٹی رکھی ہے، اور حضرت مہربانی فرمائے تناول فرمائے، تو وہ بڑا خوش ہوگا، بھی بڑا مہذب آدمی ہے۔ تو آدمی جب ایک ہے گلے سے نماز کو اتارنا، جیسے منافق گلے سے نمازیں نکالتے تھے کہ چلو جلدی پڑھو جان چھوٹے، اندر تو ایمان تھا نہیں۔ تو ایک ہوتا ہے نماز ایسے پڑھنا کہ میرے مدنی پاک نے کتنی پیاری تشبیہ دے کے مسئلہ سمجھا دیا، فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسے نماز پڑھو جیسے تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں معراج کا مرتبہ مل جائے۔ نماز ملی تھی نا معراج میں، تو مومن کا معراج نماز میں ہے کہ معراج کا تحفہ جو نماز ہے، تو جب تم نماز پڑھو تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ کہ گویا میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو ایسے تو پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم خدا کے دربار میں کھڑے ہو، ایک بندے کی عدالت میں جاتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہائی کورٹ میں، کبھی سپریم کورٹ میں، کبھی عدالت میں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی سپاہی کو کسی ایس پی کے سامنے، کسی ایس پی کو آئی جی کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں، بیچارے ہلتے ہی نہیں، اور خدا کے سامنے بندہ کھڑا ہو اور اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ اچھا اسی طرح افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب نیت کرے تو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی قبلے کی طرف، اور باقاعدہ کانوں کے برابر تک ہاتھ اٹھائے، اور پھر یہ جگہ جو ہے اس جگہ کے اوپر آئے، اس گٹے کے اوپر آئے۔ پھر ابا کی ہاتھ باندھنے کے روایات سینے پر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، اور ناف پر بھی ہیں، ناف سے نیچے کی روایات ہیں، کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تم نماز تو صحیح کرو، تم نمازوں کو رکوع اور سجود اور فرائض کا خیال کرو، اور نماز میں جو قرآن پڑھتے ہو ان کے لفظوں کو صحیح کرو تاکہ تمہاری نمازیں صحیح ہو جائے، پھر تم سمجھو کہ عمرے اور حج کرنے کا مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ نے جو یہاں 2 مہینے بٹھایا ہے اس میں اپنی نمازیں ٹھیک کر لو، اس کے اندر اپنے عقیدے ٹھیک کر لو،
اس کے اندر اپنے طواف، اچھا کعبۃ اللہ کا طواف ہے ماشاءاللہ، ہر آدمی کا اپنا طریقہ. حجر اسود پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی تو ایک دفعہ کرے، کوئی تین دفعہ، کوئی چار بس کھڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کھڑا ہے، اور پیچھے دھکے لگ رہے ہیں پھر آ جاتا ہے، پیچھے دھکے لگ رہے ہیں وہ پھر اسی جگہ آ رہا ہے. کون سا مسئلہ ہے، کون سی شریعت ہے خدا جان. بھائی حجر اسود پہ گئے، موقع ملا، اللہ اکبر، چلتے ہوئے اللہ اکبر، چلے جاؤ السلام علیکم بسم اللہ اللہ اکبر. ایک حکم کی ہم نے تعمیل کر دی، ایک سیکنڈ کا وقوف مل گیا، بسم اللہ اللہ اکبر، کافی ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات. یہ نہیں کہ پیچھے والا ادھر دھکے دے، اچھا کوئی جا رہے ہوتے ہیں پیچھے ملنے والا آ جائے اس کو ملنے چلے جاتے پھر آ جاتے. یہ طواف نہیں ہوتے. اپنے عبادات کو سیکھو، اس لیے حکم ہے واقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری پتہ نہیں کیا ہے جی، نہ پاک سے مکہ شریف پتہ مجھے بہرحال مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے تم نے. اگر یہ لکھا ہے کہ پاکستان سے بغیر عمرے کے وہ آ گیا ہے بغیر احرام کے، تو اس کو عمرہ بھی قضا کرنا چاہیے اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے. اگر کوئی اور بات ہے تو پتہ نہیں، پڑھا نہیں جاتا تو میں کیا کروں. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی کا نفلی روزہ ہے اور وہ کسی دوست کے پاس دعوت میں چلا گیا، اس نے کہا کہ مجھے روزہ ہے، لیکن دوست نے مجبور کیا کہ بھئی نفلی روزہ ہے توڑ دو، اس نے توڑ دیا، کوئی بات پھر روزہ قضا کر لے. لیکن کوشش یہ کرے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اللہ کی عبادت جب کی جائے تو اس کو پورا کیا جائے. اصل وجہ کیا تھی کہ یہ اس حدیث مبارک میں موجود ہے. صحابہ کے زمانے میں تو دعوت کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا نا، کون دعوت کرے، کسی کے گھر میں کھانا ہو تو دعوت کرے. خود صحابہ بیچارے 2 مہینے تک تو کھجور پہ گزارا کرتے تھے، تو دعوت کیسے کریں کسی کو. اور اس حالت میں اگر کسی کو روزے کا موقع ملا تو حضور نے فرمایا نفلی روزہ توڑ سکتا ہے. اب تو اللہ کا فضل ہے، ہر آدمی کے پاس کھانا بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن بہرحال شریعت نے آسانی رکھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بالکل بھی ہے تو قرآن میں وارث سلیمان و داؤد. اللہ کے قرآن میں جب ایک چیز نص قطعی میں موجود ہے تو پتہ نہیں تمہیں کیسے شک پڑ گیا کہ سلیمان داؤد کے بیٹے نہیں ہیں. کہتا ہے جی کہ مرد اگر مر جائے تو عورت جو ہے وہ عدت 4 مہینے اور 10 دن بیٹھے گی، مرد پہ کوئی عدت نہیں ہوتی. تو بہرحال اسی لیے حکم ہے کہ مرنے کے بعد مرد جو ہے وہ عورت کو غسل نہ دے. اسی لیے بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر مرد مر گیا تو عورت غسل دے سکتی ہے، کیونکہ 4 مہینے 10 دن تک ابھی وہ اس کے گویا عدت میں ہے، اس کے حق کے اندر بیٹھی ہے. لیکن عورت مر گئی تو مرد پر تو کوئی عدت ہے نہیں، تو لہذا مرد اس کو غسل نہ دے. لیکن حالات یہ ہیں کہ جب عورت موجود ہو تو اور کوئی غسل نہ دے، مرد بالکل نہ دے. لیکن اگر کہیں ایسے حالات ہو گئے کہ اور کوئی عورت دنیا میں موجود ہی نہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اسی لیے فقہا نے وہاں اجازت بھی لکھی ہے. تو بہرحال یہ وہی باتیں ہیں مسئلے کہ کیا ہوگا اور ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. ورنہ نہ پوچھنے والا ابھی مرا ہے، نہ اللہ کرے اس بیچارے کی بیوی مری ہو. مرنا سب نے ہے، ڈرو شرو نہیں، ہم نے بھی مرنا ہے. نہ میرے کہنے سے کوئی موت جلدی آ جائے گی. اسی لیے ابھی ہم نے مسئلہ پوچھا. ویسے مسئلہ یہی ہے کہ عورت کا غسل عورت دے گی، مرد اس کے بعد ہاتھ نہ لگائے اور نہ مرد اس کو غسل دے. خامن تھا ٹھیک تھا، مر گئی، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ اب اگر بفرض محال کوئی عورت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خامن ہی غسل دے گا، اس لیے کہ یہ عورت قیامت میں اسی کو ملے گی یا تمہیں ملے گی؟ وہ تو صرف 4 مہینے 10 دن بیٹھے گی. اس کے بعد اگر اس نے شادی کر لی پھر تو کیا وہ تو دوسرے خاوند کو ملے گی جس کے حق میں مرے گی. اور جس کے حق میں عورت مر گئی ہے تو یہ تو قیامت میں اسی کو ملے گی، قیامت میں اس کی بیوی ہوگی.
کہتے ہیں جی اگر میری عورت کے پاس 20 تولے سونا ہے تو بالکل 7.25 تولے جب سونا ہو جائے تو زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے. اب تم 20 تولے کی قیمت کرو گے، یہ نہیں کہ 7.25 تولے نکال لو گے، نہیں، 7.25 تولے ہو گیا تو صاحب نصاب بن گیا. تو لہذا 20 تولے کی قیمت کر کے جتنے پیسے بنے 2.5% زکوٰۃ نکال دو. اگر فرض نماز کھڑی ہے اور امام صاحب رکوع میں ہیں، تو ہم اللہ اکبر کر کے اتنی دیر ضرور آپ سیدھے ہوں جتنی دیر تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، پھر رکوع میں چلے جائیں. اگر رکوع آپ کو مل گیا تو گویا رکعت آپ کو مل گئی. لیکن ابھی آپ رکوع میں جا رہے تھے اور امام کھڑے ہو گئے تو رکوع آپ کو نہیں ملا، لہذا یہ رکعت آپ شمار نہیں کریں گے. کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ عورت اپنے بالوں کو لوہے سے یعنی استرے سے یا بلیڈ سے یا اس سے صاف نہ کرے. کوئی مسئلہ نہیں، چاہے وہ دوا سے کرے چاہے مشین سے کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ عورت کو لوہا نہ لگے، سونا لگے یعنی لوہا نہ لگے. سونا بھی دھات ہے، لوہا بھی دھات ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر امام صاحب نے مثلاً ان کا وضو ٹوٹ گیا، انہوں نے پیچھے والے کو آگے کر دیا تو کیا وہ سیدھا صاف؟ وہ کیوں سیدھا صاف کرے؟ اس کا تو وضو نہیں ٹوٹا نا جو پیچھے سے آگے آیا ہے، جس کا ٹوٹا وہ تو نکل گیا. کہتا ہے جی کہ میں شرک میں ڈوبا ہوا تھا، آپ کی ایک کیسٹ ملی تو اللہ نے مجھے صراط مستقیم نصیب کا. الحمدللہ، شکر کرو. اللہ پاک ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اور جن لوگوں کو شرک سے بدعات سے نکلنے کا اللہ نے سبب بنا دیا ہے، اللہ ان کو ہمیشہ توحید کے عقیدے پہ قائم رکھے. کہتے ہیں اب بزرگوں سے میں جا کے پہلے فریاد کرتا تھا، اب میرا ایمان ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کے آگے فریاد نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہی عقیدہ ہے. بزرگ جب زندہ تھے تو کس سے فریاد کرتے تھے؟ ہاں جی، دیکھو نا، ایک موٹی بات یاد رکھو، جتنے نبی زندہ تھے دنیا میں یا اللہ کے ولی تھے وہ کس سے مانگتے تھے؟ تو جب زندہ تھے تو فریاد خدا سے کرتے تھے، مرنے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ اب خدا کو چھڑوا دیا، خود دینے لگ گئے. نہ آدمی جب زندہ ہو زیادہ طاقت والا ہوتا ہے یا مرنے کے بعد زیادہ طاقت والا ہوتا ہے؟ تو جب زندہ تھے دنیا میں موجود تھے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا هب لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. سارا قرآن دیکھ لو، نبیوں نے کس سے دعا مانگی؟ اللہ کے ولی کس سے مانگتے تھے؟ اللہ کے اولیاء. اللہ کے ولی کیوں کہتے ہیں اللہ کے دوست؟ دوست تب بنیں گے جب خدا سے مانگیں گے، خدا سے نہ مانگیں تو اللہ کے دوست ہوں گے. جو اللہ کے ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے دوست. تو دوست اچھا ہے کہ وہ کہتا ہے خدا کو چھوڑو مجھ سے مانگو. اس نے تو اللہ کی توحید ختم کر کے اپنی دکان چمکا لی، وہ بھی دوست بن سکتا ہے؟ ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہے سب کو چھوڑو میرے اسی سے مانگو جو سب کا ولی ہے. ولی کا تو معنی یہی ہوتا ہے. لوگوں نے تو اولیاء اللہ کو بدنام کر رکھا ہے. اچھا، نام پیران پیر کا نام کیا تھا؟ ہاں جی، کیا نام تھا یار؟ صحیح نام بتاؤ. ماشاءاللہ. عبد القادر کا کیا معنی؟ کس کا بندہ؟ وہ قادر کا بندہ ہے، تم پیران پیر کے بندے ہو. اب اللہ کے بندے جن کے نام میں بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے، ان کے تو نام میں ہے کہ میں اسی کا بندہ ہوں. کوئی عبد القادر ہے، کوئی عبد القاہر ہے، کوئی عبداللہ ہے، کوئی عبد الرحمان ہے. تو جب سب اللہ کے بندے ہیں تو پھر اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگے تو اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، رفع یدین تھا، یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے نہیں. بات یاد رکھو، میری عادت نہیں ہے کہ میں ایسے مسائل میں قوم کو الجھا دوں جن مسائل میں بلا وجہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ افضل غیر افضل کے مسئلے، بعض ائمہ کے نزدیک رفع یدین افضل ہے، بعض کے نزدیک نہ کرنا افضل ہے. یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں. ان مسائل میں بلا وجہ اپنے وقت ضائع نہ کیا کرو. نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا کیسے پڑھیں؟ موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے. زیادہ بحث میں نہ الجھیں، جو نہیں پڑھتا اس کو پکڑے نہیں.
ایسی عورت سے زنا کرے جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس پہ حد نہیں. اب سمجھنے والا نہ سمجھے تو امام صاحب کا تو قصور نہیں ہے. بھئی ایک آدمی اجنبی عورت سے زنا کرے تو حد ہے، لیکن ماں سے کرے تو قتل کیا جائے گا، وہ زندیق ہے. معنی یہ ہے کہ اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اس کو اس سے زیادہ سزا ملے گی. بات کو سمجھے. یہ کہتے ہیں شاید امام صاحب کہتے ہیں حد ہی نہیں. اور بھئی حد ہے 100 کوڑے کی. اب ایک کنوارے آدمی نے نعوذ باللہ ماں سے زنا کر دے، وہ 100 کوڑے مار کے چھوڑ دیں ہم اس کو؟ تو اس پہ حد نہیں، بلکہ اس پہ تو قتل ہے کہ اس نے اس سے زیادہ جرم کیا ہے. کہتے ہیں جی ایک آدمی نے نکاح میں لکھوا دیا تھا مہر فاطمی. یہ آپ کے ہاں جو مہر فاطمی 25 روپے، یہ غلط بات ہے. وہ تو باقاعدہ ماشاءاللہ 1 کلو چاندی سے بھی زیادہ تھا. تو آج 1 کلو چاندی کی قیمت ادا کرو تو پھر عقل آئے گا نا انشاءاللہ آپ کو. لوگوں نے بنا رکھا 25 روپے، کوئی 25 روپے نہیں ہوتے. ویسے پوری تفصیل جو ہے اس کی آپ کو مل جائے گی آسانی کے ساتھ. انہوں نے وزن بھی لکھے ہیں میرے خیال میں. سیرت النبی جو کتاب ہے نا ایک شبلی صاحب رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے باقاعدہ موجودہ حساب سے وزن بھی بنائے، کتنے تولے، کتنے ماشے، کتنے، وہ سارے اس میں دیکھ لیں تو زیادہ بہتر بات ہے. 133 تولے. چلو جزاک اللہ. اب ایک آدمی کو یاد ہے تو 133 تولے کی قیمت لگا لو. کہتے ہیں جی ہم نے عید کے بعد مدینے سے آتے ہوئے عمرہ کیا ہے اور ہم پاکستان جا رہے ہیں، تو ہمیں بکری کس بات کی بکری آپ کو دینی؟ آپ جائیں، آپ ہم سے کوئی بکری وکری نہیں آپ پر. وہ جو اپنے ملک میں قربانی کرتے ہو وہاں جا کے کرنا. اپنی قربانی دے دیں تو حج ہو جائے گا. بھائی وہ تو مسئلہ یہ ہے جو یہاں رہے گا حج کرے گا تو اس کا حج تمتع بنے گا تو حج کی بکری مینا میں دے گا. جو آدمی اپنے ملک جا رہا ہے اس نے حج ہی نہیں کرنا تو بکری دینے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی اگر بدعت میں مبتلا ہے تو اس کو ہم عقیدہ کی تصحیح کی کوشش کریں یا نماز کی. جب نماز صحیح ہو جائے تو عقیدہ خود بخود صحیح ہو جائے گا. دیکھو نا جی، نماز جب پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ مالک، تو مالک یوم الدین کون ہے؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگ. تم نماز اس کو ٹھیک کرا دو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. بس یہ نماز ٹھیک کرا دو خود بخود توحید آ گئی. میں مکے میں بغیر احرام کے آ گیا، دم تو پڑ گئی بالکل. اگر جب اللہ توفیق دے ادا کر دینا. ایک آدمی شراب پیتا ہے، والدین کا یاد نہیں کرتا، بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا. اگر اس کی عورت خاوند سے طلاق لے کر نکاح کرے، اس کی عورت اگر باقاعدہ جا کر عدالت میں دعویٰ کرے کہ جی میرے حق ادا نہیں کرتا، کھانا پینا بھی نہیں دیتا، اور ایسا آدمی ہے، تو عدالت اس کو فارغ کرے گی. اگر اسلامی عدالت ہو. اسلامی عدالت نہ ہو، جہاں جس ملک میں اسلام کا قانون نہ ہو، وہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2-3 علماء کو اپنا کمیٹی بنا لو، ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھو اور ان سے فیصلہ کروا لو. بہرحال میں نے والدہ کے لیے عمرہ کرنا، حج کرنا سب جائز ہے. خدا کے بندے سمجھا کرو، والدہ والد کے لیے عمرہ حج سب جائز ہے. دوسرے کے نام سے میں نے کہا تھا بھی اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا عمرہ پھر کریں، اگر نہیں کی اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہو تو عمرہ اپنا کر لو، اس کے لیے دعا کر لو کہ اللہ ثواب دے. ایک اخبار میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے. آپ کے اخباروں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. چلو 1 منٹ کے لیے حضرت علی کی ولادت ہم نے مان لیا کہ کعبے کے اندر ہوئی، لیکن حضور کی ولادت کعبے کے باہر ہوئی، تو لہذا حضور سے افضل ہو گئے حضرت علی. ہاں جی،
خدا کے بندے، اچھا اب مجھے مثلا میں آپ سے حضور کے ولادت کی جگہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی تھی۔ آپ کے ہاں جب عورت کا بچہ پیدا ہونے کے لیے وقت آتا ہے مسجد میں چلی جاتی ہے، تو حضرت علی کی والدہ کو آپ نے اتنا کم عقل سمجھا تھا کہ وہ ولادت کے وقت کعبہ شریف میں آ گئی۔ معنی ہے کعبۃ اللہ کا کہ حرم کے اندر پورا حد حرم جو ہے اس کا نام کعبہ ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قربانی کا جانور کعبے کے قریب ذبح کرو، ہدیم بالغ الکعبہ، کہ قربانی کا جانور کعبے میں پہنچاؤ۔ ذبح کہاں کرتے ہو؟ مینا میں، کیونکہ سارا حرم جو ہے وہ بھی کعبہ ہے، سارا حرم جو ہے وہ بھی مسجد الحرام ہے۔ تو جن لوگوں کے گھر مسجد الحرام میں تھے گویا حرم میں پیدا ہوا کعبے میں، جیسے کوئی آدمی مکے میں پیدا ہو آپ لکھ دیں کعبے میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، مکہ بھی وہی ہے کعبہ بھی وہی ہے۔ اچھا لکھ دیں نہیں جی نہیں وہ مسجد الحرام میں پیدا ہوا، تب بھی بات ٹھیک ہے۔ آپ لکھ دیں نہیں